بازاروں میں نہیں بنتا، قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں حکمران مسٹر نریندر مودی کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ سرحد کی فکر ہے، نہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی فکر ہے، نہ روزی روٹی دینے کی فکر ہے۔ اگر ان کو صرف فکر ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کے حقوق کو ان سے چھینا جائے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھایا جائے، اور کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پیدا کیا جائے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی کشمیر کے نام پر، تو آج دیکھتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقف کیا تھا جائیدادوں کو، ایک منشے کے تحت، ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ بند انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے، اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا۔ قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے۔ عوام کو اختیار ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، عوامی منتخب کرتی ہے، تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں، اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے یا گھبرائے، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کریں اور اظہار حق سے کبھی منہ نہ موڑے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ مجلس ایوان میں منتخب ہو کر جاتی ہے تو صرف ایوان کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتی، بلکہ اس ایوان میں اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی پر بے باکی کے ساتھ زوردار آواز سے گرجتی ہے، اور اس کی گرج کے آگے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے اٹھائے ہوئے باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ ان باتوں پہ ایک عمل کریں، اور ایک پروگرام کے ذریعے جو مسائل کو اٹھایا گیا اس کو حل کریں۔ اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ایوان پارلیمنٹ میں تنہا ہے کھڑی، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑ رہی ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کر رہی ہے، جو حق ہے وہ کہہ رہی ہے، اور حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مجلس اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا دستور نے جو حق دیا ہے اس حق کا استعمال کریں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، بے شک مجلس جیت رہی ہے، مجلس کامیاب ہو رہی ہے،
حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے بھی بے شک مجلس چندرائن گٹے سے بھی کامیاب ہو رہی ہے، بے شک مجلس اتحاد المسلمین یا خود پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین چار مینار سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین نامپلی سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کی محنتیں ہیں، ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں و محنتیں ہیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی، کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پہ بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، جیتنے والے تو آپ ہی ہیں نا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں آپ کی ووٹ کی قدر کروں اور آپ کے ووٹ کا احسان مانوں، اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ایوان میں پہنچ کر آپ کا نمائندہ بن کر، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کی لڑائی لڑوں۔